امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کے سرکاری دورے پر بیجنگ پہنچ گئے۔ چین کی جانب سے پروقار استقبال کیا گیا۔ ٹرمپ کی چینی صدر شی جن پنگ سے اہم ملاقات میں تجارت اور عالمی معیشت پر گفتگو اہمیت کی حامل رہے گی۔ امریکی صدر کا ایران کے تنازع پر بھی طویل گفتگو کا عندیہ۔ منشیات اسکینڈل کی مرکزی کردار انمول عرف پنکی کو بچانے کے لیے نامعلوم قوتیں متحرک۔ کراچی کے گارڈن تھانے کی سی سی ٹی وی فوٹیج غائب ہونے کا انکشاف۔ پنکی کب تھانے آئی اور کب نکلی کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔ پولیس حکام کے مطابق بجلی نہ ہونے کی وجہ سے فوٹیج ریکارڈ نہ ہو سکی۔ ایوان صدر میں مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والوں میں تقسیم اعزازات کی تقریب۔ بول نیوز کے لیے اعزاز۔ صحافت کے شعبے میں بول نیوز سے وابستہ سینئر صحافی احتشام الحق کو ہلال امتیاز عطا کیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اعزاز سے نوازا۔ سینئر صحافی نے بول نیوز کا شکریہ ادا کیا۔ ادارے سے گفتگو میں بول کی پوری ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ بول نیوز کے لیے ایک اور اعزاز۔ بول نیوز کے سینئر اینکر عادل عباسی کو بھی صحافت کے شعبے میں گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدارتی تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ گورنر ہاؤس کراچی میں پروقار خصوصی تقریب میں اعزاز عطا کیا گیا۔ اعزاز ملنے کے بعد بول نیوز سے خصوصی گفتگو۔ تمغہ امتیاز کو بڑا اعزاز قرار دیا۔ ادارے کا بھی شکریہ ادا کیا۔ چین کی پاکستان سے ایران امریکہ ثالثی تیز کرنے کی درخواست۔ آبنہ ہرمز کھلوانے پر زور۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا چینی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ پائیدار امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ آبنہ ہرمز میں معمول کی بحری آمد و رفت یقینی بنانے کی اہمیت پر زور۔ ایران کی افواج ہر منظرنامے کے لیے تیار ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا دو ٹوک اعلان۔ کہا ایران سے دشمنی کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ دنیا ایران کے حق میں آواز بلند کرے۔ امریکہ اور اسرائیل کی مسلط کردہ جنگ اچھائی اور برائی کے معنی متعین کرے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا چین روانگی سے قبل اماراتی صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ امریکہ اور امارات کے درمیان شراکت داری مضبوط بنانے پر اتفاق۔ ٹیلی فونک رابطے میں خطے کے مختلف امور کا بھی جائزہ لیا گیا۔ سعودی کابینہ کی خلیجی ریاستوں پر حملوں کی شدید مذمت۔ متحدہ عرب امارات، قطر اور کویت کی سلامتی کے لیے مکمل تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ ولی عہد محمد بن سلمان کی زیر صدارت اجلاس میں خطے کی سلامتی کی صورتحال کا جائزہ۔ خلیجی ممالک کے استحکام اور خود مختاری کے تحفظ کی حمایت کا اعادہ۔ صدر مملکت نے جمہوریت کے لیے گراں قدر خدمات پر نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم کو نشان امتیاز سے نوازا۔ خدمات عامہ کے شعبے میں عرفان الحق صدیقی مرحوم کو نشان امتیاز عطا کیا۔ شہید لیاقت علی کے لیے ستارہ شجاعت۔ شہید کی والدہ نے ایوارڈ وصول کیا۔ ادب کے شعبے میں عطاء الحق قاسمی کو نشان امتیاز۔ شاہد آفریدی کو کھیل کے شعبے میں خدمات پر ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات پر وفاقی وزیر اویس اغاری کو ہلال امتیاز کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ پنکی کا ایک اور مبینہ آڈیو پیغام سامنے آ گیا۔ پنکی کو گرفتاری سے پہلے ہی شک ہو گیا تھا۔ ملزمہ نے گرفتاری سے قبل جانشین مقرر کیا۔ آڈیو میسج کے ذریعے تمام گاہکوں کو آگاہ کر دیا گیا تھا۔ اے این ایف نے بھی پنکی کی گرفتاری کا فیصلہ کر لیا۔ ملزمہ اینٹی نارکوٹکس فورس کے مقدمات میں نامزد۔ ملزمہ کے خلاف پہلا مقدمہ 1 ستمبر 2019 کو درج کیا گیا تھا۔ اے این ایف نے کورنگی کراچی سے 2 مبینہ کارندوں کو بھی گرفتار کیا۔ پنکی سے قتل کی تفتیش بھی ہوگی۔ ملزمہ کے خلاف کراچی کے بغدادی تھانے میں درج قتل کا مقدمہ سامنے آ گیا۔ مقدمہ شہری محمد شیر کی مدعیت میں 7 مئی کو درج کیا گیا۔ پنکی کی گرفتاری کے معاملے پر ایڈیشنل آئی جی کراچی نے 2 الگ الگ تحقیقاتی ٹیمیں تشکیل دے دی۔ ڈی آئی جی ساؤتھ زون کی سربراہی میں 4 رکنی ٹیم سنگین مقدمات کی تفتیش کرے گی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے منشیات فروش انمول عرف پنکی کیس کا نوٹس لے لیا۔ ڈی جی اے این ایف کو آئندہ اجلاس میں طلب کر لیا۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا بتایا جائے انمول عرف پنکی کس کس کو ڈرگ سپلائی کر رہی تھی۔ ایک بار ریکارڈ آ جائے ان تمام لوگوں کا ٹیسٹ کرواؤں گا جن کو منشیات سپلائی ہوئی۔
سینیٹر فیصل سلیم رحمان نے کہا کہ خود کو رضاکارانہ طور پر سب سے پہلے منشیات کے ٹیسٹ کے لیے پیش کروں گا۔ ڈرگ ڈیلر پنکی پر 5-6 سال میں کئی مقدمات بنے۔ مطلوب کوکین ڈیلر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ ضیاء النجار کی بول نیوز سے گفتگو، کہا کہ بطور وزیر داخلہ سندھ ٹیسٹ کیس ہے، سینئر افسران پر مشتمل GIT بنا رہے ہیں، کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس، چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعت کی ترقی کے لیے اقدامات کا جائزہ۔ شہباز شریف کہتے ہیں ہماری صنعت معیشت کی ترقی میں اضافے کی بھرپور استعداد رکھتی ہے۔ سمیڈا اور وزارت صنعت کا لاہ عمل اطمینان بخش قرار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مزدوروں کو رہائش کے لیے اضافی گھر دے دیا۔ پنجاب میں 720 فلیٹ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب میں کہا، اپنا گھر مل جائے تو لگتا ہے کہ زندگی بھر کی محنت سوارت ہوئی۔ مکان کے کرائے دینے والوں کے پاس بنیادی ضرورت تک کے پیسے نہیں بچتے۔ فلیٹ ملنے والوں کو مبارکباد، اب مالک مکان پہلی تاریخ کو دروازہ نہیں پیٹے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔